ہیلو، السلام علیکم. لاسٹ نائٹ سے میں ایک ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن دیکھ رہا تھا انسٹا پہ، یوٹیوب پہ بھی اس وقت جو ہے وہ مفتی اسماعیل اور جاوید اختر کی. تو یہ ڈبیٹ تو بڑی پرانی ایک ڈبیٹ چلتی آ رہی ہے اور بڑی سینسٹیو بھی ہے، فلاسفیکل بھی ہے. اور اس میں نے جو آبزرو کیا، اچھا میں اپنا تھوڑا سا ایک تعارف کر رہا ہوں. تو میں ایک فلاسفی کے ٹیچر ہوں یہاں پہ، جو ہے میں لاسٹ 10 ایئر سے ٹیچ کر رہا ہوں. ہمارا یہ بڑا ٹاپک بھی رہا ہے، اس کو ہم پڑھاتے بھی ہیں تھیولوجی کے اندر، فلاسفی آف ریلیجن ڈز گاڈ ایگزسٹ. یہ ہمارا ایک ٹاپک بھی رہا ہے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اویئر بھی کرا دیتے ہیں، اکیڈیمکلی جو کی ٹرمز ہیں وہ بتاتے ہیں، تاکہ جو اس طرح کے کانسیپٹس ہیں. بٹ اب یہ 10 ایئرس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈبیٹس ایسی ہو گئی ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اور ریل کا پارٹ بن گئی ہیں. میرا جو اس پہ ویو پوائنٹ تھا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی مذاکراتاً کہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں راسلنگ میں آتا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. تو کچھ چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں. تو اس کا یہاں بھی یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بڑے سینسٹیو حساس موضوع ہیں. اور اس میں اگر اف یو وانٹ ٹو بی لرن اکیڈیمکلی، تو ایک سسٹمیٹک مینر ہوتا ہے کسی چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کا. ہم ریل کے طور پہ اس کو کانٹینٹ کو وائرل کر رہے ہوں گے، یا پھر واہ کر رہے ہوں گے، استھیٹک ویڈیوز بنا رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ اس کے ساتھ. مگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں، یا پھر ایک نگیٹیوٹی بہت تیزی کے ساتھ پریویل کرتی ہے. جنگل کی آنکھ جسے ہم کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں تو وہ زیادہ زیادہ بہتر ہے، کہ اندھیرے میں تیر چلانے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں. تو میرا جو کنسرن تھا بتانا، ایک اکیڈیمکلی ایجوکیشنس، ایک ٹیچر تو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، مگر وی آر آلسو دا اسٹوڈنٹ آف فلاسفی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ریشنلی اگر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو اس پوری ڈبیٹ کا میں نے جو ایک انالیسس کیا، تو اس کے 3 بیسک جو ہے وہ کوشچنز ہیں. اور جب تک ہمارے پاس وہ کرٹیکل کوشچنس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. تو سب سے پہلا جو اس میں ٹاپک ہے وہ کانسیپٹ آف گاڈ کا ہے، کہ بلیف جو ہے خدا کو لے کے، جو تصور خدا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ریلیجن نہیں، یہ تصور خدا ہے کہ خدا جو ہے سپر نیچرل بینگ، سپریم بینگ، اور فرسٹ کاز، ڈفرینٹ نیمز ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ انرجی ہے، واٹ ایور. تو مطلب سپر نیچرل بینگ، سپریم بینگ، ایک تصور خدا ہے. اب تصور خدا کیا ہے اور اس میں بلیف کیا ہے، اس کی بہت ساری ڈفرینس جو ہیں وہ آف شوٹ ہیں. اس کو آپ پڑھیں گے، ناٹ اونلی دا ایتھیزم، ایگنوسٹزم، ایتھیزم، پینتھیزم، پیننتھیزم. ہم اپنے لیکچرز میں اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. تو وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی. جیسے کہ ان دو میں، جس پوری ڈبیٹ میں مجھے 2 راہ الگ نظر آئی، ایگنوسٹک پوائنٹ آف ویو اور دوسرا جو ہے وہ ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو. تو وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس پوری بحث کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو کانسیپٹ آف گاڈ کو ذرا آپ دیکھیں غور سے. پھر اس کے بعد سیکنڈ جو اس میں پوری جو ڈبیٹس رہی ہے، اس کا کور تھا، سینٹر پوائنٹ تھا، وہ ایک میٹا فزیکل ڈبیٹ. ایسے میٹا فزیکل ڈبیٹ مطلب ٹرمینالوجی کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم استعمال کروں، مگر یہ وہ ڈبیٹس ہیں جو نان فزیکل اینٹیٹیز پہ بات کر رہے ہیں اور وجود پہ بات کریں. اب وجود کی بات کریں، ایگزسٹنس کی، تو اٹ مینز اے لاٹ. ایگزسٹنس آف گاڈ ہے، ایگزسٹنس آف مین ہے، ایگزسٹنس آف یونیورس ہے. خدا، انسان اور کائنات، تینوں ہی بہت ہی وسیع ترین ٹاپک ہیں. مگر جو آج کی جو ڈبیٹ تھی، اس ڈبیٹ میں خدا کے وجود پہ سوال تھا، یعنی آرگیومنٹ آن ایگزسٹنس آف گاڈ. اور سب سے اچھی بات اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ ریشنل آرگیومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ تھا. جیسے مفتی صاحب کا جو میں نے اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہ تو کسی اسکرپچر سے، یعنی کسی ہولی ٹیکسٹ سے ریفر دوں گا، نہ ہی میں سائنس کی اس وقت بات کروں، لاجیکل اور ریزنس کی بیسس ہوگی. تو بالکل ایسے ہی یہ پورا فلاسفیکل ڈبیٹ میں یہ پورا ایک ٹاپک ہے، چیپٹرز ہیں، اس کے اوپر بہت سارے آپ کو آرگیومنٹس مل جائیں گے. آپ سرچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ریشنل آرگیومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ، جس میں کاسمولوجیکل، آنٹولوجیکل، اور پھر پاسکل کا آرگیومنٹ ہے. اور جو ہے ہمیں بہت سارے ڈیوائن آرگیومنٹس اور جو ہے وہ بہت ساری ہمیں تھیوریز نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، جو ڈیوائن واچ میکر، اور اف دیر از اے ڈیزائن تو دیر مز بی اے ڈیزائن، ٹو مینی آرگیومنٹس آر دیئر. یہاں تو آج ہم نے نیسیسری بینگ اور اس طرح کا سنا. سما تھیولوجن جو 5 کازز ہیں سینٹ ایکوینس کی، ٹو مینی تھنکرس آر دیئر، اور دے آل آر دا فلاسفر. موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فلاسفر سارے ہی ایتھیسٹ ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے. اور ان کے پاس پورے آرگیومنٹس ملے ہیں آپ کو میڈیول پیریڈ میں بھی اور اس سے پہلے بھی. تھرڈ اور لاسٹ جو میں نے اس ڈبیٹ کو سنا، جو کہ جو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میں بھی اور مڈ آف دا ڈبیٹ کے اندر رہا، وہ تھا پرابلم آف ایول، جس کو فلاسفیکل ٹرمینالوجی میں تھیوڈیسی کہتے ہیں.
تھیوڈیسی. اب دیکھیں جیسے آپ لوگ کسی بھی سبجیکٹ کے ہوں, آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز اور جارگنس اس لیے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی فیل کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایک لیمن پرسپیکٹو ہوتا ہے جو ایک اگر فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی کیمسٹری کا ہے, بایو کا اسٹوڈنٹ ہے, انجینئر ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, تو ہر ایک سبجیکٹ کی اپنی ٹرمز اینڈ جارگنز ہوتے ہیں جس سے وہ اس کو انالائز کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. ایسے ہی ہے. تو بالکل ایسے ہی یہ جو فلاسفیکل آرگومنٹس ہیں ان کی بھی اپنے ٹرمینالوجیز ہوتے ہیں. اگر ہم اس ڈبیٹ کو پڑھیں گے, گاڈ ایول ہے, گڈ ہے, ایول ایگزسٹ کرتا ہے, پرابلم آف ایول کہتے ہیں اس کو, اور یہ بلکہ اور اسپیسیفکلی اسپیکنگ دس از کال واٹ, تھیوڈیسی. تھیوڈیسی. اور یہ بہت پرانی ڈبیٹ ہے جو کہ گریک فلاسفرس کے زمانے سے, اور ایپیکورس اور ڈفرینٹ جو فلاسفرز ہیں, یہ ڈبیٹ وہیں سے اٹھائی گئی تھی کہ گاڈ از اومنی پوٹنٹ, اومنی پریزنٹ. یہ تو تین وہ کرسچینٹی کے ایٹریبیوٹس ہیں, اور پھر مسلمانوں میں دیکھیں تو 99 صفات کے ساتھ دیتے ہیں, جس میں جلال بھی ہے, اور خدا جو ہے وہ رحم بھی ہے, رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے. تو یہ تین ڈبیٹس ہیں. میں اس کو پھر دوبارہ سے سم اپ کر دیتا ہوں. نمبر 1 جو ہے وہ کانسیپٹ آف گاڈ ہے, تصور خدا. اس کو آپ انالائز کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. دوسرا جو ہے وہ ریشنل آرگیومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ ہے. اور جو تھرڈ اور لاسٹ ہے وہ پرابلم آف ایول, جس کو ہم تھیوڈیسی کہتے ہیں. تو یوں ہی اکیڈیمیکلی آپ اس کو اگر اس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں چیپٹر چیپٹر کر کے, تو آپ کو بات اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے. اور میں آپ کو اس کو سمجھانے میں شاید تھوڑی بہت کوشش بھی کروں گا. یہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہے ہیں, ہمارا ایک ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن کلاس میں رہا ہے, مگر اب یہ بات کلاس سے نکل کے اب انسٹا ریل اور یہ ساری جگہوں پہ بھی آ گئی ہیں. تو اچھا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ایک اچھے ایک طریقے سے پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, جان جائیں کہ کیا چیز کیا ہے کیا نہیں ہے.